کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ اور جماعت سے رکنے کا حکم کہاں تک دینا چاہ رہا ہے؟ کہاں تک جی؟ رات تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک۔ بات سمجھی؟ تو لفظ صوم کا معنی ہوا کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، تو اس ساتھ رکنے کا نام بھی صوم ہوتا۔ تو اب یہاں پر غایت لائی گئی صوم کی، کیا غایت لائی گئی؟ اللیل۔ ہاں جی، تو اب غایت نے کیا کیا؟ دیکھو، جو روزہ رکھنے کا حکم تھا، یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا جو حکم تھا، اس حکم کو وہ کھینچ کر کہاں تک لے گئی؟ مغیّر تک لے گئی اپنے، ہے نا؟ کہاں تک گئی؟ اپنے مغیّر تک لے گئی۔ بات سمجھے گا نا؟ تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ غایت اثبات۔ کیا بولتے ہیں؟ غایت اثبات، اسی کا نام ہے۔ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ جی ہاں، تو غایت اثبات میں کیا ہوتا ہے؟ غایت تو خود شامل نہیں ہوتی ہے حکم میں، لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ حکم کو کھینچ کر کہاں تک لے جاتی ہے؟ مغیّر تک لے جاتی، مغیّر تک پہنچا دیتی ہے حکم۔ سمجھی؟ تو اگر یہاں پر غایت نہ لائی جاتی تو کیا ہوتا جی؟ صرف ایک ساتھ کے لیے بھی کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام بھی کیا ہوتا؟ بس سمجھی؟ اسی لیے یہاں پر غایت لائی گئی تاکہ وہ کھینچ کر کہاں تک پہنچا سکے؟ آگے تک۔ ہاں، چلیے، تو اب دیکھیے غایت یہ تو ہو گئی۔ اب غایت اسقاط کا مطلب میں سمجھا دیتا ہوں، نام سے ہی ظاہر ہے۔ اسقاط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساقط کرنا۔ میں نے بتا بھی دیا تھا آپ کو غایت اسقاط کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ غایت کہ جو خود ہو لیکن اپنے ماوراء کو، اپنے علاوہ کو اس حکم میں شامل ہونے نہ دے، بلکہ ان کو ثابت کر دے۔ جی، اب جیسے دیکھیے عربی میں ید جب بولا جاتا ہے، یدن، یدن معنی کیا ہے؟ ہاتھ، تو اس کا اطلاق کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ بازوؤں تک، انگلی کے فور سے لے کر کے بازوؤں تک، انگلی کی فور سے لے کر کہاں تک؟ پورا اوپر تک، بازو تک۔ تو اگر صرف حکم دیا جاتا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، تو پھر ہاتھ کو کہاں تک دھونا پڑتا؟ اوپر تک دھونا پڑتا نا جی، بازو تک۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو وہاں پر غایت لائی گئی جی، الی المرافق۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی رجل جب بولا جاتا ہے عربی میں، تو رجل کا اطلاق کہاں تک ہوتا ہے؟ پورا اوپر تک ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو اگر وہاں پر بھی غایت نہ ہوتی تو پھر پاؤں کو پورا اوپر تک دھونا پڑتا۔ تو وہاں پر غایت جو لائی گئی ہے وہ کس لیے لائی گئی؟ تاکہ غایت کا جو ماوراء ہے اس کو ثابت کیا جا سکے، اس کو حکم میں شامل نہ ہونے دیا جائے، اس لیے وہاں پر غایت لائی گئی۔ تو وہاں پر دیکھو ید کے ساتھ میں کون سی غایت لائی گئی؟ ید کے ساتھ کون سی غایت لائی گئی؟ مرفق۔ تو جب مرفق کہا گیا تو اب ہاتھ کا دھونا کہاں تک ہوا جی؟ کوہنی تک ہوا۔ اب کوہنی کا جو ہے جی، کوہنی کے علاوہ جو ہے وہ حکم سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ سمجھی نا؟ ٹھیک، شامل ہوگی لیکن اس کا جو ماوراء ہے ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا حکم سے۔ لائی گئی کعب، ہے نا؟ تو کعب جو غایت لائی گئی تو کعب تو دھونے میں شامل ہوگا، حکم میں شامل ہوگا، لیکن اس کا جو ماوراء ہے، اوپر والا حصہ، وہ کیا ہوگا جی؟ خارج ہوگا، شامل۔ چلیے، تو یہ وضاحت ہو گئی۔ اب اس تجزیے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں مرفق اور کعب
یہ دونوں جو ہیں ید اور رجل کی جنس سے ہیں، ہے نا جی، لہذا ان کی جو غایت ہوگی وہ غایت کون سی ہوگی؟ غایت اسقاط ہوگی. کون سی ہوگی؟ غایت اسقاط ہوگی. ہاں، اور اس کے بعد جو سوم والی ہے، کون سی؟ سوم والی جو غایت ہے وہ کون سی ہے؟ غایت اس بات وہ کون سی ہے؟ غایت بات بات ہے. کون سی ہے؟ غایت اس بات کے جنس سے ہو تو وہ غایت کون سی ہوتی ہے؟ غایت اس بات ہوتی ہے. سمجھے آپ؟ غایت اگر مغیہ کی جنس سے ہو تو وہ غایت کون سی ہوتی ہے؟ غایت اس بات ہوتی ہے. اور غایت اگر مغیہ کی جنس سے نہ ہو تو وہ کون سی غایت ہوتی ہے؟ غایت اس بات ہوتی ہے. کون سی ہوتی ہے؟ غایت اس بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے دیکھیے کہ باب صوم میں لیل چونکہ صوم کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے اتم الصیام الی اللیل والی جو غایت ہے وہ غایت کون سی ہوگی؟ غایت اس بات ہوگی. اور غایت اس بات میں غایت جو ہے مغیہ کے حکم میں شامل نہیں ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی جو لیل ہے وہ صوم میں داخل نہیں ہوگی. سمجھی نا جی؟ اچھا چلیے، تو یہ پوری جو بھی تشریح تھی توضیح آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی. اب اس کے بعد جو ہے ترجمہ دیکھیں. فرماتے ہیں والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے یہ دھونے میں داخل ہیں، شامل ہیں. عندنا اس کے نزدیک، ہمارے نزدیک، خلافا للزفر رحمہ اللہ تعالی، اس میں امام زفر رحمہ اللہ کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. وہو یقول، آپ فرماتے ہیں، یعنی امام زفر فرماتے ہیں الغایت لا تدخل تحت المغیہ، کہ غایت مغیہ کے تحت داخل ہوتی ہی نہیں ہے مطلقاً. ہاں، غایت مغیہ کے تحت داخل ہوتی ہی نہیں ہے. کل لیل فی باب الصوم، جیسا کہ باب صوم میں لیل ہے. ٹھیک، یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل. ولنا سے ہماری دلیل بتا رہے ہیں. اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان هذه الغایۃ لاثبات ما وراءها، یہ جو غایت ہے باب صوم میں، یہ اپنے ماورا کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے ماورا کو ثابت کرنے کے لیے ہے. اذ لولاہا، اس لیے کہ اگر یہ غایت نہ ہوتی، اذ لولاہا، کیونکہ اگر اس غایت کا ذکر نہ ہوتا، لستوعبت الوظیفۃ الکل، تو وظیفہ غسل جو ہے، وظیفے سے ہونے کا جو ایک کام ہے نا، تو یہ ہونا جو ہے کیا ہوتا؟ پورے کو شامل ہوتا، یعنی پورے ہاتھ کو شامل ہوتا. اگر یہاں پر غایت ذکر نہ کی جاتی تو پھر کیا ہوتا جی؟ جو وظیفہ غسل ہے یعنی دھونے کا جو کام ہے وہ پورے ہاتھ کو شامل ہو جاتا، اوپر تک دھونا پڑتا. بات سمجھی؟ تو یہ جو غایت ہے یہاں پر، یہ غایت کون سی ہے؟ غایت اسقاط ہے. ٹھیک ہے، چلیے ترجمہ دیکھیں پھر سے. ولنا، لنا سے جو ہے ہماری دلیل ہے، بتا رہے ہیں کہ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان هذه الغایۃ، کہ یہ جو غایت ہے لاثبات ما وراءها، یہ اپنے ماورا کو، اپنے علاوہ کو ثابت کرنے کے لیے ہے جی. اذ لولاہا، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی، یعنی اگر اس غایت کا ذکر نہ ہوتا، لستوعبت الوظیفۃ الکل، تو وظیفہ سب کو شامل ہوتا، یعنی ہونا یہ پورے ہاتھ کو کیا ہوتا؟ شامل ہوتا. بات سمجھی؟ وفی بات، اور باب صوم میں لمد الحکم الیہا،
روزے کے باب میں غایت جو ہے وہ کس لیے ہے؟ لمد الحکم الیہا، اس لیے جی رات تک حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے ہے۔ مدن مانا کیا ہوتا ہے؟ مد کا مانا ہوتا ہے کھینچنا، کیا مانا ہوتا پیش کر ہے؟ لے جانا۔ کھینچنا، سمجھے نا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ اور باب صوم میں روزے کے باب میں غایت کس لیے ہے؟ لمد الحکم الیہا، حکم کو کہاں تک؟ کس تک، یعنی کس تک جی؟ رات تک، لیل تک، حکم کو لیل تک کھینچ کر لے جانے کے لیے ہے۔ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، کیونکہ روزے کا جو نام ہے، یعنی روزہ، الاسم سے مراد یہاں پر روزہ، کیونکہ جو روزہ ہے روزے کا نام یطلق علی الامساک ساعۃ، تھوڑی دیر رکنے پر بھی بولا جاتا ہے، یا آپ ترجمہ یوں کر سکتی ہیں کیونکہ کھانے پینے وغیرہ سے تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے۔ ساعت مانا تھوڑی دیر، کیونکہ تھوڑی دیر رک جانے پر بھی صوم کا کیا ہوتا ہے؟ اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر یہاں پر غایت نہ لائی جاتی تو پھر تھوڑی دیر بھی اگر کوئی کھانے پینے اور جماع سے رک جاتا تو بھی یہ کہا جاتا کہ اس کا روزہ ہو گیا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ تو یہاں پر جو غایت لائی گئی ہے وہ کس لیے؟ حکم کو کھینچ کر کہاں تک پہنچانے کے لیے؟ مبینہ تک، ہاں، سمجھ گئی؟ کہتے ہیں وفی باب الصومی، اور روزے کے باب میں غایت کیوں لائی گئی ہے؟ لمد الحکم الیہا، رات تک حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے۔ کیوں؟ اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، کیونکہ تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا کیا ہوگا؟ اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے کھانے پینے اور جماع کرنے سے تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا کیا ہوتا؟ اطلاق ہو جاتا۔ تو یہاں پر غایت لائی گئی تاکہ وہ کیا کر سکے؟ غایت کو کھینچ کر لے جائے آگے تک، سمجھی؟ تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ غایت اثبات کے۔ اور غایت اثبات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ غایت جو ہے وہ شامل نہیں، غایت شامل نہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس عبارت میں دیکھیے وفی باب الصوم سے صاحب ہدایہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ صاحب ہدایہ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اتم الصیام الی اللیل میں جو غایت ہے وہ غایت اثبات ہی ہے۔ ہاں، وہ غایت کون سی ہے؟ غایت اثبات ہی ہے، سمجھیں آپ؟ یہ غایت جو ہے حکم صوم کو لیل تک کھینچنے اور دراز کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ مانا جائے تو پھر کیا ہوتا جی؟ لیل کو صوم میں داخل ماننا پڑتا جی، لیل کو صوم میں داخل ماننا پڑتا، ہاں، کیونکہ صوم کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے تھوڑی دیر بھی اگر کوئی رک جاتا ہے تو اس رکنے کا نام بھی کیا ہے؟ روزہ ہے، جبکہ میں کوئی روزے کا قائل نہیں، یہاں تک کہ امام سفر بھی قائل نہیں، سمجھ رہی ہیں؟ چلیے تو بات یہاں پر ہو جاتی ہے ختم۔ اس کے بعد پھر آگے دیکھیں، کعب جو ایک لفظ آیا ہے اس کی تشریح فرما رہے ہیں، والکعب والعظم الناتی، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہوں گی شرح بقایا وغیرہ میں۔ تو کعب کی تعریف کر رہے ہیں کہ کعب کہتے کسے؟ تو فرماتے ہیں کہ کعب وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، العظم مانا ہوتا ہے ہڈی، اور الناتی کا مانا ہے ابھری۔ تو کعب وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے، وہ صحیح، یہی کیا ہے؟ صحیح ہے، ومنہ القاعب، اور اسی سے قاعب مشتق ہے، اسی سے قاعب کیا ہے؟ مشتق ہے۔ العظم مانا ہڈی اور ناتی کا مانا کیا ہے؟ ابھرا ہوا یا اونچا، آپ بول سکتے ہیں۔ تو صاحب ہدایہ نے بتایا یہاں
یہاں پر فرمایا کہ کعب یعنی ٹخنا جس کو ہم بولتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے کہاں پر، پنڈلی سے نیچے جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہی جو ہے کعب کہلاتی ہے. ہاں، اور اس سلسلے میں یہی کیا ہے، قول صحیح ہے، یہی قول مختار ہے. تو ایک بات یہاں پر غور کرنے کی ہے کہ صاحب ہدایہ نے وہ صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جسے حضرت ہشام نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ کعب کس کو کہتے ہیں، اس جوڑ کو کہتے ہیں جو وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ ہے نا. تو اس قول سے احتراز کیا ہے وہ صحیح ہو کہہ کر، بات سمجھی جی. تو وہ صحیح ہو کہہ کر اس قول سے احتراز کیا ہے جسے حضرت ہشام نے امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. کیا کہہ کر کہ کعب اس جوڑ کا نام ہے جو وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ پر ہوتا ہے. ہاں، پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ بھائی اسی کعب سے کیا مشتق ہے، قاعد. قاعد کسے کہتے ہیں، اس نوجوان عورت کو کہتے ہیں، اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو. ہاں، تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کعب ٹکنے ہی کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں، ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد آگے دیکھیں. آگے فرماتے ہیں قال. ہاں جی، ہاں جی، ایک بار اور بتائیے اس بارے میں. حضرت کعب کے حضرت ہشام. ہاں، یہ جو دو روایتیں ہیں کعب کے سلسلے میں آپ نے پڑھی تھی، آپ نے پڑھا تھا نا کہاں پر، شرح وقایہ میں پڑھا ہوگا نا جی. تو بہرحال کعب کے سلسلے میں جو ہے نا، کعب کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں دو روایتیں، دو قول ہیں. ایک قول کیا ہے کہ جو پنڈلی سے نیچے ایک ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ کعب کہلاتی ہے نا. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول کون سا ہے، دوسرا قول کون سا ہے، دوسرا قول وہ ہے جسے حضرت ہشام نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کعب کس کو کہتے ہیں، وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ پر جو جوڑ ہے اسی جوڑ کا نام کیا ہے، کعب ہے. لیکن صاحب ہدایہ نے یہاں پر کیا فرمایا، وہ صحیح کہا نا جی. پہلے تو یہ بتایا کہ کعب وہ ابری ہوئی ہڈی ہے جو پنڈلی سے نیچے ابری ہوئی ہڈی ہے، اسی کا نام کیا ہے، کعب ہے. یہ فرمانے کے بعد آگے آپ نے کیا فرمایا، وہ صحیح ہو، یہی کیا ہے، صحیح قول ہے. تو وہ صحیح ہو کہہ کر گویا کہ آپ نے اس قول سے اعتراض کیا ہے جسے حضرت ہشام نے امام محمد رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کعب کس کو کہتے ہیں، وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ جو جوڑ ہے اسی جوڑ کا نام کیا ہے، کعب ہے. اس قول سے اعتراض کیا ہے. ہاں جی، اعتراض کیا کہ نہیں کیا، وہ صحیح ہوا آپ نے فرمایا. وہ صحیح کو جب فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ہشام نے جو امام محمد سے روایت کیا ہے وہ صحیح نہیں. سمجھے؟ چلیے پھر اس کے بعد اور اس کو پختہ کرنے کے لیے کہ یہی قول صحیح ہے، اس کو اور پختہ کرنے کے لیے، مزید پختہ کرنے کے لیے آگے آپ نے یہ فرما دیا کہ کعب سے قاعد مشتق ہے. اور قاعد کس کو کہتے ہیں، اس نوجوان عورت کو کہتے ہیں، اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کعب ٹخنے ہی کو کہا جائے گا. کیوں کہ بھی ابھرا ہوا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیے آگے سنیں. قال فرماتے ہیں والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیت، سر کے مسح میں ناسیہ کی مقدار فرض ہے. وہو ربع الرأس، اور
नासिया की मिकदार क्या है? और वो चौथाई सर है। और वो क्या है? चौथाई सर है। हजरत ठीक एक है मतलब इबारत पढ़ते हैं हम। जी इबारत पढ़ते हैं एक मतलब और। हाँ। قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس. फरमाते हैं कि मसह रस में फर्ज कितना है? मिकदार नासिया है, या नासिया की मिकदार है। और नासिया की मिकदार कितनी होती है? वहुव रुबुर रअसी, और वो चौथाई सर है। और वो क्या है? चौथाई सर है। लिमा रवल मुगीरतु बिन शुअबा रदियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातत कौमिन फबाला व तवद्दअ व मसहा अला नासियतिही व कुफ़ैही। उस हदीस की वजह से, इस हदीस की बिना पर जिसे हजरत मुगीरा बिन शुअबा ने रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कहाँ पर कहाँ तशरीफ लाए? सुबाततुन का माना क्या होता है? पूरी की जगह। सुबाततुन का वैसे तो माना होता है गंदगी। हाँ, सुबाततुन का माना क्या होता है? गंदगी। गंदगी डालने की जगह पर भी इसका इतलाक होता है, इसको बोला जाता है, इसको सुबातत। वरना वैसे तो सुबाततुन का माना है कूड़ा करकट गंदगी जी, लेकिन इसका इतलाक किस पर होता है? जहाँ पर कूड़ा डाला जाता है, जहाँ पर गंदगी डाली जाती है, तो गंदगी डालने की जगह पर भी इसका इतलाक होता है। और नासियतुन का माना तो आप जानते हैं, नासियतुन माना क्या होता है? माथा, उसको हम माथा बोलते हैं, पेशानी। हाँ, क्या माना होता है? माथा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सुबातत कौमी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कूड़ेदान पर तशरीफ लाए। फबाला, बस आपने वहां पर क्या किया? इस्तिंजा फरमाया, ठीक, पेशाब किया। व तवद्दअ, और वज़ू किया। व मसहा अला नासियतिही, और अपनी नासिया पर मसा फरमाया। व खुफ़ैही, और अपने दोनों मोज़ों पर मसा, अपनी नासिया और अपने दोनों मोज़ों पर मसा फरमाया। देखिए यहाँ पर आप ये एक बात समझ लें कि नासिया किसको कहते हैं? नासिया का माना होता है पेशानी, और इसका एक लुगत में माना आता है किनारा या कोना, जिसको हम बोलते हैं, समझी ना। नासिया की जमाती है नासियात, क्या आती है? नासियात जी, ठीक है। और सुबाततुन के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। सुबाततुन ये सीन के ज़म्मे के साथ इसका असल माना तो वही है, कूड़ा करकट गंदगी वगैरह, लेकिन सुबाततुन से यहाँ पर गंदगी डालने की जगह मुराद है। हाँ, क्योंकि उसका इतलाक उस पर भी होता है कभी कभार। ठीक है जी, चलिए तो देखिए साहिब हिदाया हाथ और पैर वगैरह के जो भी अहकाम थे धोने के, उनको बयान किया आपने। तो उस बयान से फारिग होने के बाद अब यहाँ से जो वज़ू का चौथा फर्ज है, यानी कि मसा, तो उसकी मिकदार और इस बारे में फुक़हाए कराम की जो हद बंदियां हैं कि सर का मसा कितना होना चाहिए, उसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि भाई सर का मसा करना ये क्या है? फर्ज है हमारे नजदीक कितना? चौथाई सर का, चौथाई सर का मसा करना क्या है? फर्ज है। समझी? अच्छा, मसा किसे कहते हैं? मसा किसे कहते हैं? सर हाथ का फेरना, इसको मसा कहते हैं। भीगे हुए हाथ के फेरने का नाम क्या है? मसा है। चाहे
वो पानी की तरी बर्तन से ली गई हो या किसी अज़्वे मग़सूल को धोने के बाद बाकी रह गई हो, जी, उससे भी अगर आप हाथ फेर देंगे तो वो भी मसा दिखाएगा। किसी अज़्वे मग़सूल को धोने के बाद कुछ तरी जो है वो बाकी रह गई, हाँ, तो उससे भी अगर मसा किया जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे, मसा ही बोलेंगे। उसको भी अगर फेर दिया जाए सर पर तो उसको ही मसा बोलेंगे। बहरहाल मसा किसको कहते हैं, भीगे हुए हाथ का फेर देना, इसका नाम क्या है, मसा है। चाहे वो तरी जी बर्तन से ली गई हो या फिर किसी अज़्वे मग़सूल को धोने के बाद बाकी रह गई। बहरहाल सर का मसाह करना ये बिल इत्तेफाक तमाम फुक़हा के नज़दीक क्या है, फर्ज है। क्यों, उसकी वजह भी है। उसकी वजह ये है चूँकि इसका सबूत जो है वो नस्से सरीह से साबित है। इसका सबूत कहाँ से है, नस्से सरीह से। इसलिए सर का मसाह करना तो बिल इत्तेफाक फर्ज है। अलबत्ता जो मिक़दारे मफ़रूज़ है कि कितनी मिक़दार सर का मसाह करना फर्ज है, इसमें इख्तिलाफ है फुक़हा का, जी। चुनांचे जो फुक़हाए अहनाफ हैं, उलमाए अहनाफ हैं, उनके नज़दीक चौथाई सर का मसाह करना फर्ज है। चाहे जिस हिस्से भी करें, अगले हिस्से का करें या पिछले हिस्से का करें, दाएं का करें या बाएं का करें, ठीक है। तो इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह का मसलक क्या है, इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुतलकन सर का मसाह करना क्या है। मुतलकन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक 3 या 1 रिवायत के मुताबिक एक बाल का भी अगर कोई मसा के नजदीक 3 या 1 रिवायत के मुताबिक एक बाल का भी अगर कोई मसा किया तो भी फर्ज अदा हो जाएगा, जी। और इमाम मालिक और इमाम अहमद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि पूरे सर का मसा करना क्या है, फर्ज है। समझ रही थी। तो खुलासा ये एक मतलब और बताते हैं ये वाला इख्तिलाफ। भाई तमाम फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, इस बात पर कि सर का मसा करना क्या है, फर्ज है। सबका इस बात पर इत्तेफाक है। क्यों, क्योंकि इसका सबूत कहाँ से मिलता है, नस्से सरीह से मिलता है, कुरान पाक में आया हुआ है वमसहू बिरुऊसिकुम, ठीक है ना। अलबत्ता जो इख्तिलाफ है फुक़हा का वो किसमें है, मिक़दार मफ़रूज़ में है, कितनी मिक़दार सर का मसा करना फर्ज है, इसमें इख्तिलाफ। चुनांचे जो उलमाए अहनाफ हैं उनके नज़दीक कितनी मिक़दार सर का मसा करना फर्ज है,